اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معزز مومنین و مومنات، السلام علیکم۔ گناہ کبیرہ سلسلہ گفتگو ہے ہمارا، اور آج اس سلسلے میں ہم جس گناہ پہ بات کریں گے وہ ہے جھوٹ۔ جھوٹ وہ گناہ ہے کہ جو ابتدا ہے ہر گناہ کی۔ اس کے لیے قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت 61 اور سورہ نور میں آیت نمبر 7 ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جھوٹوں پر لعنت بھیجی ہے، کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ یہ وہ گناہ ہے کہ جس کے لیے تمام ائمہ اطہار علیہم السلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث ہمیں ملتی ہیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جھوٹ وہ گناہ ہے کہ جس کو تم جب اپنا لیتے ہو تو پھر ہر گناہ تمہارے پاس آ جاتا ہے۔ ایک شخص نے آ کر کہا یا رسول اللہ کہ میں ہر برائی کرتا ہوں، دنیا کا ہر گناہ میں کر چکا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ گناہ چھوڑ دوں، میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں، تو میں کس طرح یہ گناہ چھوڑوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ وہ شخص بہت حیران ہوا کہ نہ شراب چھوڑنے کے لیے کہا، نہ دیگر اخلاقی برائیاں جو مجھ میں ہیں وہ چھوڑنے کو کہا، چوری بھی میں کرتا ہوں، میں ہر قسم کے لوگوں کی دل آزاریاں بھی کرتا ہوں، نقصان پہنچاتا ہوں، ظلم کرتا ہوں، لیکن رسول خدا نے مجھے کہا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ تو صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے اس کو جھوٹ بولنا چھوڑنے کے لیے کہا ہے، جبکہ یہ تو بہت بڑے بڑے سنگین گناہ کر رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے گا تو سب برائیاں خود بخود چھوڑ دے گا، کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ ان برائیوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، اور وہ جھوٹ بول کر ان برائیوں سے تھوڑی دیر کے لیے صحیح اس دنیا میں بچ جاتا ہے۔ اس کے لیے امام حسن عسکری علیہ السلام کا ایک قول ہے، مولا فرماتے ہیں کہ تمام برائیاں ایک کوٹری میں بند ہیں جس کے دروازے پر تالا لگا ہوا ہے، اور اس تالے کی جو چابی ہے وہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ کے بارے میں فرماتے ہیں تمام ائمہ اطہار کہ جھوٹ فسق ہے، قول زور ہے، جھوٹا ایمان والا نہیں ہوتا، جھوٹا گناہ گار ہوتا ہے، جھوٹا ملعون ہوتا ہے، جھوٹے کا منہ کالا ہوتا ہے، جھوٹ شراب سے بھی بدتر گناہ ہے۔ جھوٹ بولنے والے کے منہ سے ایسی بدبو آتی ہے کہ جسے اس کے کاندھے پر بیٹھے ہوئے فرشتے بھی سونگھ لیتے ہیں، اور بروز محشر تمام ملائکہ اس سے دور بھاگیں گے، کیونکہ اس کے منہ سے ایسی بدبو آ رہی ہوگی کہ سمجھ جائیں گے لوگ کہ یہ بہت بڑا جھوٹا تھا۔ خداوند عالم نے جھوٹوں پر لعنت بھیجی ہے، تمام عرشی جھوٹوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ جھوٹ ایمان کو بگاڑتا ہے، جھوٹ ایمان کا لقمہ چکھنے سے بھی روکتا ہے، جھوٹ دلوں میں دشمنی اور نفاق پیدا کرتا ہے، جھوٹ سب سے بڑی بیماری ہے جو کفر پیدا کرتی ہے، خیانت پیدا کرتی ہے، جھوٹ انسان کے اندر نسیان اور بھول پیدا کرتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا جو شخص ہوتا ہے نا، اس کے اندر بھولنے کی بہت بیماری ہوتی ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولتا جاتا ہے اور بھولتا جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، زیادہ دیر نہیں چل سکتا وہ۔ جھوٹوں کے لیے ایک مخصوص عذاب ہے۔ جھوٹا شخص جو ہوتا ہے اس کی جو سب سے بڑی سزا اس دنیا میں یہ ہے کہ وہ نماز تہجد سے محروم ہو جاتا ہے۔ جھوٹ کے باعث خدا کی ہدایت نہیں ملتی۔ جھوٹا جو ہوتا ہے اس کا انسانی حسن و وقار چھین لیا جاتا ہے۔ جھوٹا جو ہوتا ہے وہ کسی کو بھی شخص کو بھی اس کو بھائی بنانے یا ساتھی بنانے کی اجازت نہیں ہے، منع کیا گیا ہے کہ جھوٹے کا نہ ساتھ دو نہ اس کے ساتھ دوستی کرو۔ اور خدا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے بولا گیا جھوٹ تو بدترین جھوٹوں میں سے ایک ہے۔ اور ایسے شخص جو جھوٹ گھڑ کے، خواب گھڑ کے جھوٹے لوگوں کو سناتے ہیں یا جھوٹی کہانیاں سناتے ہیں، ان کی بھی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے۔ حضرت امام سید سجاد فرماتے ہیں کہ جھوٹ سے بچو۔ جھوٹ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، حقیقت میں ہو یا مذاق میں ہو، سنجیدہ ہو، تمہیں ہر قسم کی جھوٹ سے بچنا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ مومن کا ایمان اس وقت تک بلند درجے تک نہیں پہنچتا جب تک کہ وہ جھوٹ کو ترک نہ کرے، چاہے وہ ہنسی مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں تک منع کیا گیا ہے کہ اگر آپ کسی کے ہاں مہمان جا کے ہوئے ہیں اور میزبان نے آپ کو کھانے کے لیے دعوت دی ہے، جبکہ آپ کو بھوک بھی لگ رہی ہے، لیکن تکلفاً آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے بھوک نہیں ہے یا میں کھانا کھا کے آیا ہوں، تو ایسی جھوٹ کی بھی مذمت کی گئی ہے، اسے منع کیا گیا ہے کہ تم اس طرح جھوٹ بول کر اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہو، اپنے شکم کے ساتھ بھی دشمنی کر رہے ہو۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے کہا کہ اے رسول خدا، جو شخص جان بوجھ کر جھوٹ بولے اور اس کی توبہ
کرنا چاہے تو کیا اس کی توبہ ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ استغفار کرے اور 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے پڑھے، انشاءاللہ اللہ اس کے اس گناہ کا دھبا دور کر دے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بڑے جھوٹ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، مجھ پر جھوٹ باندھنا، یعنی مجھ سے کوئی بات منسوب کر کے بیان کرنا، جھوٹا خواب بیان کرنا جو دیکھا نہ ہو لیکن گھڑ کے بتا دو، یا پھر کسی کا اس کے باپ کی جگہ کسی اور کا نام لے کر اس کا باپ کہنا۔ یہ بہت بڑے جھوٹوں میں سے جھوٹ ہے۔ معلوم رہے کہ جس طرح جھوٹ بولنے کے لیے جھوٹ بولنا حرام ہے، اسی طرح جھوٹا لکھنا، جھوٹا سن کر اسے لکھنا اور لکھ کر اسے آگے پہنچانا، بتانا، یہ بھی حرام افعال میں سے ایک فعل ہے۔ کچھ جھوٹ ایسے بھی ہیں جس کی دین نے ہمیں اجازت دی ہے، اور وہ جھوٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ مومنین کے درمیان صلح صفائی کرانے کے لیے جب کوئی شخص جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کی دین میں اجازت ہے۔ 2 بھائیوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے، میاں بیوی کے درمیان صلح کرانے کے لیے اگر مصلحتاً ان کو جھوٹ بول کر راضی کرایا جائے تو اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح مبالغہ جیسا کہ بچے کو ماں ڈانٹ کر کہتی میں تمہیں 100 مرتبہ منع کیا یہ کام نہ کرو، جبکہ 100 مرتبہ اسے منع نہیں کیا ہوتا، تو یہ جملہ جو ہوتا ہے یہ جھوٹ کے زمرے میں نہیں آتا۔ ایسے جھوٹ کو ہم جھوٹ نہیں کہتے، لیکن وہ جھوٹ جو کسی کو نقصان پہنچائے، ضرر پہنچائے، جس سے کہ اللہ اور رسول کی نسبت سے آپ غلط بات بیان کریں، وہ تمام جھوٹ ہیں، اور جھوٹ ہر برائی کی جڑ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر قسم کے جھوٹ سے بچیں اور اس گناہ کبیرہ سے اللہ رب العزت ہم سب کو، تمام امت مسلمہ کو بچائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مددی